نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما آمين یا رب العالمین۔ اچھا جی، تو ہم پچھلی دفعہ الحمدللہ ہمارا جو جملہ فعلیہ کی نگیشن تھی وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ ہم نگیشن بائی من زائدہ کر رہے تھے۔ من زائدہ کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے جملہ فعلیہ میں، اس لیے کہ من زائدہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں جب آتا ہے تو من زائدہ ہمیشہ ایک اسم کے ساتھ آتا ہے، اور وہ جملہ فعلیہ میں ہم جانتے ہیں کہ اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلے تو ہمیں پتہ کرنا ہوتا ہے کہ من زائدہ جو من آیت میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ واقعتاً من زائدہ ہے یا نہیں، یا پھر من حرف جر ہے، کیونکہ یہ دونوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ وہ پورا پروسیس دیکھیں گے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ آیت میں جو ہمیں من نظر آ رہا ہے وہ من زائدہ ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کی کچھ پہچانیں ہیں جو کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ من حرف جر ہے یا یہ من زائدہ ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم پھر اس کو شروع سے کر کے اور دیکھیں گے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ نیا کانسیپٹ ہے، تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ ہے، نہ سمجھ میں آئے اسی وقت مجھے سٹاپ کر کے آپ پوچھیے گا سوال، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پھر ایک دفعہ جب بات آگے نکل جاتی ہے پھر دوبارہ جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ آرام سے جو ہے وہ مجھے انٹرپٹ کر سکتے ہیں اس میں۔ اچھا جی، تو ہم نے میں زائدہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ویسے تو ہوتا ہے ایکسٹرا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی یا وہ بلا ضرورت یا بلا وجہ ورڈ وہاں پہ یا لیٹر وہاں پہ ہے۔ ورنہ تو قرآن میں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ قرآن میں اور اللہ کی کریشن میں بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ زائدہ کہلاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، جو بھی لیٹر ہوگا زائدہ، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ فزیکلی تو چاہے افیکٹ کرے، ٹھیک ہے، فزیکلی افیکٹ کرے وہ ورڈ کو، لیکن اٹ ول ناٹ افیکٹ دا میننگ۔ اٹ ول ناٹ افیکٹ دا میننگ، وہ معنی میں کوئی معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، معنی میں چینج آتا ہے اس سینس میں کہ اس کا معنی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ من زائدہ اور من حرف جر، حرف جر، ٹھیک ہے نا، ان کے معنی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے فرام، سے، ٹھیک ہے نا، من القرآنی، قرآن سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ایٹ آل اور اینی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے معنی بھی چینج ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہ من زائدہ افیکٹ تو کرتا ہے اپنے بعد آنے والے ورڈ کو جس طرح من حرف جر کرتا ہے، لیکن اس کو وہاں پہ لانے کا مقصد، استعمال کرنے کا مقصد ایمفسس، تاکید اور مزید معنی میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ من حرف جر جو ہے وہ ایک تو مجرور کرتا ہے واقعتاً اپنے بعد آنے والے اسم کو، جیسے فار ایگزامپل اگر من القرآنی، یہ اگر من حرف جر ہے تو اس کا مطلب ہوگا قرآن سے، فرام قرآن یا قرآن سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہی من القرآنی اپنی کنڈیشنز کے ساتھ آئے اور ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ من زائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی سا قرآن، صحیح ہے، یا پھر قرآن میں سے کچھ بھی،
وہ آیت کے حساب سے وہ ترجمہ ہوگا اس کا. وہ انشاءاللہ ہم جب آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اینی یوز کرنا ہے یا ناٹ اے سنگل یوز کرنا ہے, یہ آیت پہ ڈیپینڈ کرے گا انشاءاللہ. تو میرا ابھی صرف یہ مقصد, ہاں جی, من کہیں بھی آئے وہ اگلے ورڈ کو مجرور کر ہی دے گا نا. ہاں فزیکلی تو بالکل, فزیکلی کر دے گا. دونوں جی کا جی. اثر فزیکلی مجرور کرے گا اپنے بعد آنے والے ورڈ کو. لیکن اگر یہ حرف آف جر ہے, ہم وہ بھی طریقہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم جی بتائیں کہ من حرف آف جر ہے یا من زائدہ ہے ہمارے سامنے. اگر تو من حرف آف جر ہے تو یہ تو ہوگا اس میں مجرور, یعنی یہ واقعتاً جر حالت میں ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں لیکن من ٹھیک. زائدہ ویسے تو جی اگر ویسے تو کرے گا اس کو مجرور, ہاں ٹھیک ہے, فزیکل افیکٹ تو اس کا مجرور ہی ہوگا. لیکن یہ اگر فاعل ہوگا تو یہ فی محلی رفع ہوگا, جی. اور اگر مفعول ہوگا تو فی محلی نصب. نصب. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں ہاں اب ٹھیک ہے. ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ من زائدہ کیا ہے. اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آیت آئے تو اب ہم کس طرح یہ پتا کریں کہ یہ جو من ہے یہ ہم اس کو من حرف آف جر کنسیڈر کریں یا اس کو ہم من زائدہ جانیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک کوئی کوشچن, کسی کو کوئی اس میں کنفیوژن؟ نہیں الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ, چلیں ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ میں کلیئر کرتی ہوں. یہ ہم تھوڑے سے نوٹس بنائے ہیں میں نے, انشاءاللہ یہ میں ویسے گروپ میں آئی تھنک سینڈ کر چکی ہوں, پے کر دوں گی. تو تھوڑی سی اس میں ڈیٹیلز ہیں. اٹ از این ایکسٹرا لیٹر which does not change the role of the word it attaches to in the sentence. جیسے ہم نے کہا فی محلی نصب, وہ فاعل رہے گا, اگر مفعول ہے مفعول رہے گا, ٹھیک ہے. اس کا رول چینج نہیں ہوگا, جس طرح کے اس میں مجرور کا تو پھر رول وہ ایم بی کے یا ایم بی ایف میں آ جاتا ہے نا اگر حرف بالکل. جر ہوتا ہے تو, اور اس کے بعد اس کا اس میں مجرور ہوتا ہے. لیکن یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو اس میں مجرور نہیں کرتا, صرف فزیکلی کرتا ہے. اصلاً جو ہے وہ فی محلی ہی ہم استعمال کریں گے کیونکہ اس اسم کا رول اس سینٹینس میں بدلتا نہیں ہے. اب وہ کیسے نہیں بدلتا یہ انشاءاللہ ہم جب اس کی ایکسرسائز کریں گے, پریکٹس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. Number 2, it is from the harf of jar but it doesn't affect the ism or fragment attached to it. ٹھیک ہے نا. تو وہ فی محلی اسی لیے ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی گروپ آف ورڈز اپنا اسٹیٹس شو نہیں کر سکتے. تو اسی طرح من زائدہ کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ جر ہوتا ہے, تو وہ اپنی اصل حالت نہیں بیان کر سکتا. تو اسی لیے پھر ہم فی محلی کا ٹول استعمال کرتے ہیں. من زائدہ کے مطلب ہے ناٹ اے سنگل اور اینی, یہ ایڈ کر دیتا ہے وہ میننگ کو. ایکسکیوز می. تو وہ کس طرح ایڈ کرتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایگزامپل میں. ان جملہ فعلیہ, کیونکہ ابھی ہم جملہ فعلیہ کی نیگیشن کر رہے ہیں. اچھا جی, تو جملہ فعلیہ میں من زائدہ جو ہے وہ اٹیچز itself to either فاعل. ٹھیک نہیں کر پائی یہ ہیں. ابھی تک میں نے صحیح نہیں کیا ہے. یہ مفعول ہے جو موٹرولا بن چکا ہے, ٹھیک ہے, مفعول بھی ہی. تو کیونکہ جملہ فعلیہ میں ہمیں پتا ہے کہ 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں, فعل, فاعل, مفعول اور ایم بی ایف. ٹھیک ہے نا. ہمیں پتا ہے فعل اسم نہیں ہوتا, یہ بھی پتا ہے کہ ایم بی ایف جو ہے وہ ہمارا ایچ او جے فریگمنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس رہ جاتے ہیں 2 اسم, ایک فاعل مفعول اور ایک مفعول. اور من زائدہ جو ہے وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ آئے گا, چاہے جملہ فعلیہ میں آئے چاہے جملہ اسمیہ میں آئے. ٹھیک ہے. اوکے.
دونوں میں آتا ہے, اسمیہ میں بھی آتا ہے اور جملہ فعلیہ میں بھی آتا ہے. آسانی جملہ اسمیہ میں اس لحاظ سے ہوتی ہے, جو ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی, کہ جملہ اسمیہ میں یہ صرف مبتدا کے ساتھ آتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو وہاں ہمیں پروسیس صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ من زائدہ ہے یا نہیں ہے. باقی اگر وہ من زائدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہے. دیٹس اٹ. تو ایک منٹ یہاں سسٹر, آپ ہمیں ہاں جی ایک سوال ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ من چاہے جملہ فعلیہ میں بھی ہو, من کے بعد ہمیشہ اسم ہی آتا ہے نا؟ ہاں, ہاں اوکے. اسی لیے وہ فاعل کے ساتھ آتا ہے یا مفعول کے ساتھ. مفعول کے ساتھ آتا ہے, صحیح صحیح. ٹھیک ہے, اور اسمیہ میں جب آئے گا من زائدہ ہمیشہ مبتدا کے ساتھ آئے گا. آنکھ بند کر کے آپ اس کو مبتدا کہیں گے, وہ اور صحیح. کسی چیز کے ساتھ نہیں آ سکتا جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے, نہیں, ایک بار پھر سے بتائیے, ایک بار پھر سے بتائیے پلیز. اچھا, یہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ من از آلویز فالوڈ بائی این اسم. یس, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور وین اٹ ہاں کمز ان جملہ فعلیہ, ہاں, اٹ تو کمز وہ ایز اسم اٹ کمز فاعل. ود فاعل اینڈ مفعول. ہوں, اور when it comes in جملہ اسمیہ it always comes with مبتدا. پھر سسٹر اس کو ایم بی کے بولیں گے؟ نہیں, یہ من حرف آف جر نہیں ہے, اسی لیے ہم صحیح. پہلے یہ دیکھیں نہیں جب گے ابھی آپ کہ یہ اسمیہ من بول, زائدہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک جی. وہاں پہ بھی ایم بی کے نہیں ہوگا جملہ اسمیہ میں, مبتدا ہوگا. وہ یہ مبتدا من ہوگا. زائدہ کی بات ہو رہی ہے. وہ ہاں ہاں ایچ او ہاں, جے تب ہوگا, ایم بی کے تب ہوگا, یا ایم بی ایف تب ہوگا جب وہ کیا نام ہے مین اس کا, حرف سوری, آف جر ہوگا. ہاں ابھی ہمیں یہ مین سیکھنا جب, ہے, ہاں بالکل صحیح. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں, ہمیں کس طرح پتا چلے کہ جو آیت ہمارے سامنے ہے اس میں جو من آ رہا ہے وہ من حرف آف جر ہے یا صحیح من زائدہ ہے. زائدہ ہے. جی جی صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب جو ہے وہ پروسیس ہم سیکھیں گے کہ من چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو, دونوں میں پروسیس یہ والا پارٹ سیم ہے کہ کچھ کنڈیشنز ہیں, اگر وہ ہوں گی تب ہم شروع کریں گے سوچنا کہ یہ من زائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ کنڈیشنز نہیں ہوئی تو پھر وہ من حرف آف جر ہے 100%. اوکے, سسٹر ایک منٹ میں ایک اور جگہ تھوڑا کنفیوز ہو رہی ہوں. ہاں ہاں, جی دیکھیے, آپ نے بولا نا کہ پہلے تو من از آلویز فالوڈ بائی این اسم, ٹھیک ہے. If it is in جملہ فعلیہ it comes with اسم فاعل and اسم مفعول. نہیں اس میں صحیح. فاعل اس میں مفعول نہیں, فاعل اور مفعول. There's a difference فاعل between اور فاعل and مفعول, اسم فاعل. ہاں ہاں ہاں, تبھی تو میں نے الٹا لکھ دیا نا. ہاں, with فاعل and مفعول. yes, with فاعل they and can be مفعول. any اسم. ہاں اوکے اوکے, with فاعل and مفعول, تبھی یہ فی محلی رفع یا نصب ہوگا, ہے نا؟ Exactly. ہاں اس میں فاعل اور اس اوکے, میں مفعول تب تو وہ صرف اس میں ہی ٹرنز ہو ہیں. گیا نا. ہاں, اس میں فاعل اور اس میں مفعول کیا اس والی کیٹیگری میں آئیں گے پھر؟ نہیں 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 نہیں, ابھی وہ تم نہیں نا, دونوں چیزیں وہ مکس کر رہی ہو. مکس ہو رہی ہے. اس ہاں میں فاعل وہ اسم ہے جو ڈوئر کو بتاتا ہے, جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. صحیح صحیح بالکل. وہ ہاں ڈوئر, اب جیسے ایک ٹیچر ہے, وہ کھانا بھی کھا سکتی ہے, وہ چل بھی سکتی ہے, وہ پڑھ بھی سکتی ہے, وہ سیکھ بھی سکتی ہے نا. ہاں بٹ تو اسی ہاں طرح اس میں فاعل یا اس میں مفعول کسی بھی رول میں آ سکتے ہیں. صحیح فاعل اور مفعول جب ہم کہتے ہیں وہ رول آف دا ورڈ ان دا سینٹینس, وہ کوئی بھی ورڈ ہو سکتا ہے. صحیح. یہ ڈفرنس جو ہے انشاءاللہ میں نے آئی تھنک گروپ میں آج ہی یا کل تھا یا آج تھا, مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, اس پہ پورا نوٹ بھیجا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پہ. کل بھیجا آپ تو نے مجھے. اچھا صحیح, ہاں تو آپ اس کو دیکھ لو, ایک دفعہ پڑھ لو, اس میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی کوشچن ہے وہ گروپ میں ڈال دینا. یہاں ہم جی بات کر رہے ہیں فاعل اور مفعول نحو کے ٹرمز, جو کہ رول آف دا ورڈز ان دا سینٹینس. ٹھیک ہے نا, فاعل اور مفعول اوکے کی جگہ فریگمنٹ یا
single word isms آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ انشاءاللہ ابھی اصل میں یہ بہت سارا نوٹس ہو گیا ہے, وہ سامنے اگزامپل نہیں ہے نا, اس لیے ابھی یہ چیزیں تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ایگزامپل جب ہم نہیں کریں وہ گے. ایکچولی اسم فائل اور اسم مفعول لکھنے سے میں کنفیوز ہے. اب تو کلیئر ہو گیا نا, اب تو یہ فائل اینڈ مفعول ہے نا. وہی میں سوچ رہی تھی کہ ہاں کیونکہ میں نے وہ غلطی سے لکھ دیا تھا, تو مجھے لگ رہا ہے وہ پھر یہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے نا. اب کلیئر ہو گیا, کیونکہ جملہ فعلیہ کی ٹرمینالوجی فائل اینڈ مفعول ہے نا. ہاں 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 ہاں, اور مبتدا جو ہے وہ تو جملہ اسمیہ کی ہے. بالکل صحیح صحیح بالکل. صحیح. اچھا, تو کچھ کنڈیشنز ہیں جو ہمیں یہ الاؤ کریں گی کہ ہم یہ کنسیڈر بھی کریں کہ من زائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ عموماً من حرف جر ہوتا ہے. صرف ان کنڈیشنز میں پھر من زائدہ کا آپشن ہمارے سامنے آتا ہے. اور وہ کیا کنڈیشنز ہیں؟ وہ 3 کنڈیشنز ہیں. نمبر 1, من زائدہ جو ہے will always come in either a negation sentence or a questioning one. اگر سوال ہو یا منفی سینٹینس ہو, نیگیشن سینٹینس ہو جس میں نیگیٹو میننگ ہو, صرف ان دونوں سینٹینس میں آ سکتا ہے. وہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے. فرسٹ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس ماں کا اور جو ہے نا وہ جتنے بھی ہم نے نیگیشن کیے تھے, لم ینصر, ما ینصرو, لم ینصر, ٹھیک ہے, اور لن ینصرا, جتنے بھی ہم نے نیگیشنز کیے تھے پاسٹ پریزنٹ فیوچر, اگر ان سینٹینسز میں من آتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ من حرف جر ہے یا من زائدہ. تو یہ پہلی کنڈیشن ہے, نمبر 1. صحیح ہے نا, آئدر حل حمزہ شروع میں ہوگا کوسچننگ کے لیے. ٹھیک ہے نا, اینا, جتنے بھی کوسچننگ ورڈز ہم نے آئی تھنک چیپٹر 6 کے اینڈ میں کیے تھے, ہاں چیپٹر 6 یا چیپٹر 7 کے اینڈ میں جو کوسچننگ ورڈز ہے نا, اس میں سے کوئی سا بھی ہو, انا وغیرہ 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 وغیرہ, جو جتنے بھی کوسچننگ. جی ابھی تو کیا نا یہ, اس سے من زائدہ سے پہلے وہی تو ختم کیا. اچھا, وہ اتنا عرصہ ہو گیا لگ رہا ہے پتہ نہیں کب کیا تھا. جی, تو یہ وہ ہے, یہ وہ ورڈز ہیں. اگر یہ بھی آپ سینٹینس کے شروع میں دیکھیں اور اس کے بعد میں نہ رہا ہو, تو اب آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ من حرف جر ہے یا من زائدہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, ایک مرتبہ بولیے آپ. ہاں, پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یا تو وہ نیگیشن ہو سینٹینس, نیگیٹو سینٹینس ہو, جی, اس میں نیگیشن کے میننگ آ رہے ہوں اس سینٹینس میں. نیگیشن وہی والا نا جو ہم نے کیے تھے, لم پلس فعل مضارع, ہاں ہاں اور بالکل, ما پلس فعل ماضی, وہی نا. ہاں, جتنا پاسٹ پریزنٹ فیوچر نیگیشن ہم نے کی تھی نا, صحیح وہ سب اس میں آ جائیں گے. لم لن لما. اکثر قرآن میں لائک ماں کے میننگ جو کریں یا نہیں کریں, تو جہاں پر بھی من زائدہ آ رہا اس سے پہلے ماں کے میننگ نہیں میں ہی آ رہے ہیں. یہ صحیح ہوتا ہے یا؟ ہاں, اچھا, کیونکہ من زائدہ آئے گا ہی نیگیشن کے بعد نا. نہیں, پھر من زائدہ کے بعد الہن, مطلب وہ نکیرہ اسم کو دیکھ کے تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے, لیکن ماں میں اکثر کنفیوز ہوتے ہیں ویدر یہ جو والے میننگ ہے یا نہیں والے. وہ مگر اکثر انشاءاللہ بالکل جی بالکل میں سمجھ سکتی ہوں. وہ اس لیے کہ ابھی ہم نے اس میں موصولہ بھی نا بہت ڈیٹیل میں نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے اس میں موصولہ اور صلہ کا جو فریگمنٹ ہے وہ صفہ بھی آتا ہے. نہیں, ہم نے ابھی صفہ کتنی عجیب عجیب صفات پڑھ رہے ہیں نا ہم. پہلے جی ہم نے جی پڑھا حرف جر ایز صفہ, پھر ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ ایز صفہ, تو ہم یہ بھی پڑھیں گے. تو ابھی ہم نے بہت صرف سمجھے بیسک کیا ہے اس میں موصولہ. ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر جب ہم وہ پورا کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہونے لگے گا کہ کون سا ماں نافیہ ہے اور کون سا ماں موصولہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے ایک اور ماں ہوتا ہے ماں مصدریہ, جو ابھی ہم نے نہیں کیا ہے, وہ اس کا میننگ نہیں ہوتا کوئی.
اوکے وہ جیسے استاد نے بتایا تھا ایک اپنے سیشن میں. تو بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ والا ہوگا اگر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا من زائدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ماں آ رہا ہے اگر اس سینٹینس میں تو وہ ماں نافیہ ہی ہے. تو سسٹر یہ تو وائس ورسا ہو گیا نا, مطلب دونوں ہی ہو گئے. پہلے تو ہمیں پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ ماں نافیہ ہے بھی یا نہیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر ماں ہے اور آگے من آ رہا ہے تو ہم اس کو نافیہ مان لیں, اور یہاں مطلب ایسے وائس ورسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں سمجھ سکتے ہم اس بارے میں ماں کے میری بعد. نالج نہیں ہے کہ یہ قرآن میں ہر دفعہ ایسے ہی آیا ہے یا من حرف آف جر بھی آیا ہے ماں کے ساتھ. اچھا اکثر سسٹم میں بھی 3-4 پیجز ایسے ہی آبزرو کری ہوں, لیکن جہاں پر بھی من زائدہ آ رہا ہے اس سے پہلے کا جو مایا آیا ہے وہ نہیں کے ہوتا میننگ. جی ہاں جی جی ویسے بالکل, کیونکہ من زائدہ کی کنڈیشن یہی ہے نا کہ وہ نفی کے سینٹینس میں حلما. آئے. تو نہیں, اچھا ماں ضروری نہیں ہے. اچھا اگر ماں ہے تو پھر وہ ماں نافیہ ہے. صحیح. ہم نے جتنے نیگیشن کے سینٹینسز پڑھے ہیں جملہ فعلیہ میں, ہے نا, ہم نے کیا کیا پڑھے ابھی جو میں نے لکھا تھا, ما ینصرو حل اور لم ینصر پراسٹنس میں ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. جی. پھر ہم نے پریزنٹ ٹینس میں لا ینصرو اور ما ینصرو پڑھا تھا. جی. اور یہ ما نصرہ ہے شروع کا, سوری یہ تو پاسٹ ٹینس ہے. ما نصرہ, آئی ایم سوری, پاسٹ ٹینس میں یہ دو ہے نا. جی ماں پلس فعل ماضی. جی. یہ پریزنٹ ٹینس میں یہ دو ہیں, لا ینصرو ہاں اور ما ینصرو نارمل کے ساتھ آتے ہیں. اس کے بعد فیوچر میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ والے بھی آتے ہیں کیونکہ مضارع فیوچر اور پریزنٹ دونوں کے لیے ہوتا ہے. صحیح. تو لا ینصرو فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, وہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ ہمیں اس کو فیوچر کے لیے استعمال کرنا ہے یا پریزنٹ کے لیے. ما ینصرو جو ہے وہ بھی فیوچر کے لیے بھی آتا ہے اور جی پریزنٹ کے لیے بھی آتا ہے. اور جی. دو ایسے ٹولز ہیں جو ایکسکلوسیولی فیوچر کے لیے آتے ہیں, وہ ہے لن لن اور ینصرہ لما. جی, لن اور لما کے ساتھ. اور لما ینصر. جی ٹھیک ہے نا. بالکل. اب جی اگر اس طرح کے سینٹینسز آ رہے ہوں, اگر ان میں من آئے گا تو پھر ہم سرچ کریں گے, اور بھی ایک دو ہیں اس کے سٹیپس کہ یہ من زائدہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو سسٹر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیگیٹو سینٹینس ہو, مطلب نیگیٹو ورڈ ہو اور اس کے بعد من آتا ہے تو وہ تو ہوتا ہی ہے, تو پھر اب کیا کریں گے؟ ابھی بھی نہیں, وہ چیک کرنا ہوتا پڑے ہی گا. نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں, من حرف آف جر بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے مزید ابھی کیونکہ میں نے وہ دوسری مثال کوئی نہیں پڑھی ہے, وہ میرے علم میں ابھی نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. لیکن جب تک ساری کنڈیشنز پوری نہیں ہوں گی جب تک آپ اس کو من زائدہ نہیں کہہ سکتے. اوکے اوکے اوکے. مطلب ہم اگر یہ حرف مطلب یہ ریپیٹیشن والے آ گئے, نیگیشن آ بھی گئے, تو بھی ہاں ہمیں اسٹیپس دیکھنے ہی پڑیں گے. مطلب وی کین ناٹ ٹیک ہاں اٹ فار ہاں گرانٹیڈ کہ وہ ہاں ہاں اوکے. ہاں ہاں اچھا تو پھر ہم اس کو اسی لیے اٹ مے بی لکھیں گے نا, پھر ول ناٹ نہیں لکھیں گے, آلویز بھی نہیں لکھیں گے, مے بی لکھیں گے. آلویز کا یاد ہے نا استاد نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہاں, نیور یوز آلویز ان لینگویج. اور غصہ بھی کرتے ہیں دیر از بہت. آلویز این ایکسیپشن, یہ آلویز ہے. غصہ کرتے ہیں ہمیشہ نا, کہتے بھی ہاں, آلویز. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ ہی کو کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے, ایک رول ہے پھر اس کا ایکسیپشن ہے, یہ تو کوئی وہ نہیں ہوا, یہ وہ, ہم خود اس کو اتنا بڑا اپنے لیے پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں. تو اسی لیے استاد کہتے ہیں کہ آلویز کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, بالکل. تو یہ پہلی جو ہے وہ کنڈیشن سمجھ میں آ گئی کہ یا تو یہ نیگیٹو سینٹینس ہو یا شروع میں حل اور من جو ہے اور آئینہ متا یہ سارا کچھ ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا, جو بھی اوکے. کوسچننگ ورڈز ہم نے کیے تھے. حمزہ بھی آتا ہے نا, حمزہ استفہام میں. حمزہ, بالکل, حمزہ اور حل حروف استفہام ہے, کوسچننگ لیٹرز جی ہیں, باقی سب اسما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ کنڈیشن ہے پہلی کہ یا آئیدر نیگیٹو سینٹینس ہو اور آئیدر کوسچننگ ورڈز شروع میں ہو اس سینٹینس کے.
تو پھر یہ پہلی کنڈیشن ہے. اچھا اب اگر ہمیں مل گیا یہ کنڈیشن پوری ہو گئی, either it's a negation اور questioning word, تو اب ہم نیکسٹ اس پہ جائیں گے. نیکسٹ پہ جائیں گے تو یہ من زائدہ کے بعد ہمیشہ, یہ ہمیشہ لکھ سکتے ہیں آپ, نکرہ اسم ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. آفٹر من زائدہ it is always followed by a nakira, a common ism. یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے. اب آپ نے پہلی کنڈیشن دیکھ لی, نیگیٹو سینٹینس ہے یا کوشچن ہے. اب آپ نیکسٹ دیکھیں گے کہ جو من لکھا ہوا ہے اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ کامن ہے یا پراپر ہے. اگر کامن ہے تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ کنڈیشن بھی میٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جی. اچھا اور تھرڈ کنڈیشن ہے, ایک اور بھی ہے لیکن یہ تھرڈ کنڈیشن ہے کہ اگر ہم ریموو کر دیں من کو, if we remove من زائدہ, it doesn't change. من زائدہ from the sentence, it will not make a very great difference in the meaning. مین میننگ سیم رہے گا, صرف اس کو بیان کرنے میں ایک جو زور اور تاکید اور ایک ایمفیسس تھا, ایک زور تھا, وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے فار ایگزامپل میں کہوں یہ کتاب میری ہے اور میں کہوں نہیں یہ کتاب میری ہی ہے, سمجھ آئی؟ تو ایک سینٹینس میننگ دونوں کے مین میننگ تو سیم ہے, بس زور میں ایک ڈفرنس ہے, کہنے کے انداز میں ایک ڈفرنس ہے, کہا ایک ہی بات جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی جی. ہم نے پچھلی دفعہ 2 مثالیں کی تھی نا, کس نے بتائی تھی؟ آئی تھنک جی میں بتائی تھی. سلمان, ہاں جی آپ نے بتائی تھی بالکل. تو وہ آپ کو ابھی یاد ہے وہ والی مثال؟ ہاں ابھی بولتی ہوں میں, وہ گروپ میں شیئر کی تھی شاید میں. ہاں وہ ابھی میرے بالکل ذہن ہاں میں نہیں آ رہی. ابھی ایک سیکنڈ میں دیکھ رہی ہوں. صحیح. وہ میں جی یہاں اس لکھ میں کے نا تو اس سے تھوڑا سا آپ کو ویژول ایڈ بھی ساتھ مل جی جائے جی. گا. تو آیت پوری بولوں سسٹر یا نہیں بس جہاں سے؟ وہ جو پارٹ ہے نا آیت کا. اچھا. مالکم من الہ غیرہ, مالکم من من الہ الہ غیرہ. آپ نے بولا یہ جملہ اسمیہ ہے, جملہ فعلیہ کے لیے. نہیں ہاں سوری, جملہ فعلیہ کی بتایا نا, میں بھی لکھے جا ما رہی ہوں. سبقکم بہا من احد من العالمین. سبقکم بہا من احد من العالمین. چلیں یہ بہت اچھی مثال اس سینس میں ہے کہ یہاں دونوں میں ہے. اچھا جی, ہماری پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ یا تو وہ سبقکم نیگیٹو کے بعد بہا کیا ہے. سبقکم بہا من احد. اچھا صحیح. ما سبقکم بہا, صحیح, من احد من العالمین. ٹھیک ہے اب صحیح ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80. جی جزاک اللہ. چل تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ماں ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ ماں موصولہ ہے یا ماں نافیہ ہے. ماں کے بعد کیا آ رہا ہے؟
سبقکم فعل ماضی، فعل ماضی آ رہا ہے جی. ٹھیک یہ ہے، ہمارا پاسٹ والا نیگیشن ہو گیا نا. یہ پاس نیگیشن ہو گیا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا فعل ماضی ہے ماں کے ساتھ. صحیح. تو یہ ہمارا ہو گیا پاسٹ ٹینس نیگیشن. تو ہماری جو پہلی کنڈیشن تھی یہ والی کہ نیگیٹو سینٹینس ہو یا کوشچننگ تو وہ پوری ہو گئی. صحیح ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اچھا بیہا، بیہا کیا ہے ہمارا؟ یہ ہمارا ایم بی ایف. ایم بی ایف. اس میں جار کہہ رہی ہوں، دیکھو استغفر اللہ، حرف جار اور اس میں مجرور. ٹھیک ہے نا، فی صحیح محل صحیح جر ہے صحیح. کیونکہ اٹیچ پروناؤن ہے. یہ ہمارا ہو گیا کیا؟ ایم بی ایف. ایف 1. ایم بی ایف. اوکے. ٹھیک ہے. یہ فعل، فاعل اور مفعول اوکے اوکے. بھی. اچھا اچھا. صحیح. صحیح ہے نا. ہاں 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 بالکل. اب اس کے بعد من آ رہا ہے تو ہمیں ہاں اب دیکھنا ہے کہ سیکنڈ کنڈیشن کیا پوری ہو رہی ہے. اگر جی جی سیکنڈ ہو رہی ہے. کنڈیشن نہیں پوری ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ من حرف آف جر ہو گیا. ٹھیک نہیں ہے ہو نا، رہی ہے ہو رہی ہے. ہو کامن رہی ہے فالو سیکنڈ کنڈیشن مین پوری. فالوڈ بائی کامن. صحیح ایگزیکٹلی. تو یہ ہو گیا 1 اور یہ ہو گیا 2. صحیح. اب ہمیں، اور یہ والا جو مین ہے اور یہ ابھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہم یہاں تک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ من زائدہ ہے یا نہیں؟ تو ما سبقکم، سبقکم کا مطلب ہے ما سبقت لے جانا، سبقکم، آگے بڑھ جانا. یا تم پر. سبقت کی تم پر، کیا چیز؟ سبقت کی تم پر، سبقت ہے، سبقت ہی. آگے سبقت بڑھنا. مطلب آگے بڑھ جانا نا. ہاں سبقت کے معنی میں. صحیح. proceeding. یہ وہی آراف میننگ ہے کی سسٹر آیت ہے نا. جی. سبقکم، سبقت کی تم پر، سبق، ہاں سبقت کی تم پر. ٹھیک. یہ نہیں سبقت کی تم سب پر، بیہا اس سے، ساتھ من، اس کے، کسی ہاں ایک نے. کسی ایک نے نا، اینی ون. جی اچھا وہ تو خیر میننگ ابھی ہم دیکھیں گے. اگر ہم من ہٹا دیں یہاں سے، ما سبقکم بہا احدن، وہ تھا کسی نے اور یہاں پہ ہے ایک نے. جی. ٹھیک ہے نا. نہیں سبقت حاصل کی تم کسی ایک، سب تم پر، سے. ہاں ہاں وہ تم. اس کے ذریعے یا اس واسطے، ساتھ اس ساتھ ایک اس نے. یا کے، ساتھ اس کے. ساتھ اس ایک کے جی. نے. ٹھیک ہے نا. یہ کون سی من آیت ہے کے ساتھ سسٹر؟ کیا میننگ ہوا؟ کسی نے. من کے بغیر کیا ہو گیا؟ کوئی ایک نے. کوئی فرق نہیں پڑا. مین میننگ میں فرق نہیں پڑا، بس کسی اور کوئی میں فرق آیا. صحیح صحیح. جی. تو یہ کیا ہو گیا؟ تھرڈ کنڈیشن، کہ من کے ہٹانے سے مطلب میں کوئی چینج نہیں آیا. صحیح. جی صحیح. ٹھیک ہے. جی. اگر ایک اور آیت دیکھنا ہو تو سسٹر ایک اور ہے اسی میں سورہ اعراف میں، وما وجدنا لأکثرہم من احد. کیا آیت وما نمبر کیا ہے سسٹر؟ وجدنا، آیت نمبر کیا ہے سسٹر؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 102. لأکثرہم من من احد، احد. جی. من وہ ایک احد. کنڈیشن اپلائی ہو رہا ہے یہاں پر. بالکل ہے نا. یہ بھی ما نافیہ ہے، جی. یہ بھی فعل ماضی وجدنا. کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. اس کے بعد اس میں بھی ایم بی ایف آ رہا ہے، پھر جی مین آ رہا ہے. مین کے بعد جو ہے وہ کامن اسم ہے. یہ سیکنڈ جی. کنڈیشن پوری ہوئی. یہ فرسٹ صحیح. کنڈیشن تھی کہ تم نہیں پاؤ گے ان میں سے اکثریت کو، من احدن کسی کو بھی. ٹھیک ہے. بالکل. اکثریت کے لیے کسی کو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ من ہم ہٹا دیں گے تو کوئی ایک آ جائے گا. جی بالکل.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہٹانے سے مطلب میں چینج نہیں آ رہا، تو یہ من زائدہ پاسبل ہے. اب بس ایک اور چیز چیک کرنی ہے، پھر کنفرم ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ من زائدہ کہ جو معنی ہم نے بیان کیے تھے وہ تھا not a single one, sorry, اور any. اور من حرف آف جر کا کیا معنی ہے؟ from. تو اب ہم دونوں معنی کو رکھ کے دیکھیں گے، جو بھی زیادہ سینس ہوگا تو وہ پھر فائنل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ما سبقکم بہا، کہ کسی نے ما سبقکم کہ سبقت حاصل نہیں کی تم سب پر، بہا اس کے ساتھ، من احدن کسی نے بھی، من العالمین تمام جہانوں میں سے. یہ ہو گیا من زائدہ کا مطلب کسی نے بھی. ٹھیک ہے. اور ما سبقکم نہیں سبقت حاصل کی، کم تم سب پر، بہا اس کے ساتھ، من احدن کسی میں سے، من العالمین جہان میں سے. تو یہ سینس میک کر رہا ہے یہ مطلب؟ نہیں کسی سے نہیں. یہ اتنا نحیف سا نہیں آیا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں نے جو ہے نا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے. تو آپ نے کسی میں سے بول دیا نا تو وہ سینس بن جاتی، کسی سے صرف رہے گا تو سینس نہیں بنے گا. نہیں بنے گا بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پکا ہو گیا، اب چاروں کنڈیشنز پوری ہو گئی کہ یہ من زائدہ ہے. اور یہ جو ہے وہ احدن جو ہے وہ اس میں مجرور نہیں ہے. جی جی. یہ یا تو سبقہ جو ہے فعل اس کا فاعل ہے یا اس کا مفعول ہے. اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مفعول ہی ہوگا نا سسٹر یہ تو؟ وہ ہم ابھی انشاءاللہ پورا اس میں پھر پورا صرف کا آ جاتا ہے، وہ پورا ایک پروسیس ہے. اچھا اوکے انشاءاللہ وہ ابھی ہم کرتے ہیں. لیکن جو بھی ہوگا فی محل نصب یا رفع میں سے فی محل رفع ہوگا. یہ مفعول ہی ہوگا نا، کیونکہ کم کی ضمیر جو ہے وہ تو وہ والی ہے، جر یا نصب والی ہے. سبقہ کم کے ساتھ جو ہے سبقہ فعل ماضی ہے، اس کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے اور اسپیشلی وہ جو ضمیر اٹیچ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے. بالکل جی مفعول بھی ہوتا ہے. ہاں تو وہ مفعول بن گیا، تو پھر یہ احدن جو ہے وہ فاعل ہو جائے گا. لیکن یاد ہے کچھ ایسے افعال بھی ہوتے ہیں جو دو مفعول لیتے ہیں. ہاں وہ تو ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. ہے نا. تو وہ پھر ہم انشاءاللہ ابھی اس کا پورا پروسیس ہم دیکھیں گے، تو اس سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی یہ جج کرنا کہ یہ مفعول فاعل ہے یا مفعول ہے. تو ابھی کے لیے مجھے بس یہ ابھی بتائیے کہ یہ جو 4 کنڈیشنز تھیں یہ سمجھ میں آ گئیں سب کے؟ جی 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 بہت سسٹر اس میں کوئی الحمدللہ بہت اچھے کنفیوژن، تھے. کوئی بھی سوال ہو پلیز پوچھیے. نہیں سسٹر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا. چلے الحمدللہ. تو ان دونوں مثالوں میں جو ہے وہ ساری کی ساری جو کنڈیشنز ہیں، یہ 4 کنڈیشنز ہیں، وہ سب کی سب پوری ہو رہی ہیں. تو اب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من حرف آف جر نہیں ہے، یہ من زائدہ ہے. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می، یہ یہاں پہ 3 کنڈیشنز لکھی ہے نا، کنڈیشنز آف کنسیڈرنگ دا پروجیکٹ. وہ نیچے جا کے میں نے چوتھی کنڈیشن نیچے جا کے لکھی ہوئی ہے. اچھا اوکے تھینک یو. نو پرابلم. یہ میں ابھی کلیئر کروں گی تو آپ کو نظر آ جائے گی. وہ مجھے تھوڑا سا جو ہے نا بیچ میں 1-2 اور پوائنٹس آ گئے، اس لیے وہ الگ لگ رہا ہے، لیکن وہ نیچے لکھی ہوئی ہے. میں کلیئر کرتی ہوں یہ والی نا. ٹھیک ہے تھینک نو پرابلم ایٹ آل. یہ رہی ہاؤ ٹو ریکگنائز من زائدہ اینڈ اٹس رول ان اے جملہ فعلیہ. تو یہ چوتھی جو ہے نا وہ ہماری وہ ہے
कंडीशन ये लिखी हुई है, if the standard meaning of harf of jar does not make sense, ask yourself that is the sentence negated or there is a question word in the beginning of the sentence, also is there an ism after it that is common. ठीक है ना, तो ये सारी कंडीशंस जब पूरी होंगी तो फिर हम उसको मिन जायदा कह सकते हैं. ठीक है, सही. और जब एक दफा मिन जायदा हमने डिसाइड कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखिए कि इज मिन जायदा attached to a file or a मफूल. मफूल, ओके. जुमला इस्मिया में हम जब यहाँ तक पहुंचेंगे उसमें भी यही स्टेप्स होंगे, तो हमारा हो जाएगा कि हाँ वो मिन जायदा है तो इसका मतलब है कि वो मुब्तदा के साथ आ गया, बस उसका प्रोसेस इतना आसान है बस. लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अब हमें पता करना है कि वो दो ऑप्शंस में से कौन से, क्या रोल है उस मिन जायदा का. ठीक है, ठीक है ना. सही सही. अब उसके लिए हमारी सर्फ नॉलेज बहुत 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 जरूरी है. वो कैसे जरूरी है ये हम अभी देखते हैं. अच्छा, तो हमने दो मिसालें लिखी थी, मा सबक़कुम बिहा. ये कौन सी आयत है सिस्टर, मा सबक़कुम वाली? ये भी अराफ की आई थिंक 80 है 85 है. 80 है. 80 है. 80. मिन अहदिन. ठीक है, मैं मिनल आलमीन नॉर्मल जुमला, वो जुमला कह रही हूँ नॉर्मल, इसमें जार और मजरूर है, इसलिए मैं उसको अभी यहाँ पे नहीं ला रही, यहीं तक एंड कर रही हूँ मिसाल के लिए. तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये मिन जायदा है. ठीक है, ये हमें पता चल गया उन चार कंडीशन से कि ये मिन मिन जायदा है. अब क्या मसला है कि क्योंकि अहदिन मजरूर है तो अब हमें ये नहीं पता कि ये फी महल्ली नसब है या फी महल्ली रफा है. अब हमें ये डिसाइड करना है. ठीक है, तो जब हम उसको डिक्शनरी में देखेंगे, अब हमें सबका जो है वो फेल को एनालाइज करना है. पहले फेल को क्या एनालाइज करना है, नंबर 1 कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. क्यों? अगर तो ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव में फाइल भी होता है और मफूल भी होता है. हाँ, ठीक है ना. इंट्रांजिटिव में सिर्फ नाइबुल फाइल होता है. हाँ, नो मफूल भी. सही. तो अगर इंट्रांजिटिव हुआ वर्ड तो कहानी खत्म, फिर वो फाइल ही होगा बस, या नाइबुल फाइल. समझ रहे? जी. सॉरी, फाइल, नाइबुल फाइल कहाँ से आ गया? एक्टिव की बात हो रही है, एक्टिव तो की बात हो रही है. पैसिव. हाँ, यही मैं सोच रही थी कि तो पैसिव में होता है ना नाइबुल फाइल. हाँ, नाइबुल फाइल पैसिव. हाँ हाँ, सही. ठीक है ना. तो वो इंट्रांजिटिव वर्ड में फाइल होता है सिर्फ, मफूल भी ही नहीं होता. और ट्रांजिटिव में फाइल भी होता है और मफूल भी होता है. ठीक है ना. जैसे हमारे पास वर्ड है नसरा. नसरा क्या है? माजी. बिल्कुल, माजी भी है और ट्रांजिटिव है. क्यों? क्योंकि इसमें मफूल भी आ सकता है. जी, फाइल तो है ही है. बिल्कुल. असल में काम मफूल भी को पता करना है. ठीक है ना. सही. अगर इंट्रांजिटिव होगा नुसिरा.
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ من جو ہے وہ فائل کے ساتھ ہے, مفعول بھی ہی ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی. لیکن سسٹر کچھ تو ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو دونوں بھی ہوتے ہیں, اس لیے ہم نہیں کلیئرلی کہہ سکتے, یہ وجہ ہے نا. کچھ ورڈز بوتھ ہوتے ہیں, ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو. بالکل, تو وہ انشاءاللہ ہمیں جب ہم اور مزید ان میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ ٹرانزٹیو میں یوز ہو رہے ہیں یا وہ ترجمے سے ہمیں پتہ چل جائے گا یا وہ انٹرانزٹیو طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو ہے وہ سبقہ جو ہے ہماری جو مثال ہے اس میں سبقہ ہے ماضی, ٹھیک ہے نا, فعل ماضی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے. تو سبقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی, ٹو کم, گو, گیٹ, ٹو ایکٹ, بیفور اور اہیڈ, ٹو پریسیڈ. جی ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے ٹو پریسیڈ. تو یہاں میں سم ون اور سم تھنگ لگا سکتی ہوں. precede someone. جی لگا. یس بالکل ٹھیک ہے نا. یہ ٹرانزٹیو ہوا, یعنی مفعول بالکل ہو سکتا ہے یہ ٹرانزٹیو ہوا ہے نا. اب جب اگر ٹرانزٹیو ہے یہ, ایک منٹ میں اس کو ذرا مٹا دوں یہاں. یہ فاعل مفعول دونوں ہو سکتا ہے. جی, تو یہ یہاں پہ فاعل اور مفعول بھی, ٹھیک ہے نا, مفعول بھی, مفعول بھی, فاعل اور مفعول بھی دونوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو اگر تو یہ دونوں ہو سکتا ہے تو اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ فاعل کے ساتھ ہے یا مفعول کے ساتھ ہے. تو سبقہ جو ہے وہ ہوا ورژن ہے یا ہیا ورژن ہے, کون سا ورژن ہے ماضی کا؟ ہوا ورژن. ہوا. ٹھیک ہے نا, جی ہوا ورژن ہے. Is it a possibility for an outside file? Yes. ٹھیک ہے نا. yes. اور مفعول بھی کم جو ہے وہ یہاں پہ آلریڈی ہمارے پاس مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. جی. ایک تو یہ ہوا ورژن ہے which gives you the possibility of an outside file. پھر آلریڈی ایک مفعول بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اوکے اچھا ٹھیک. اور سبقہ وہ والا ورب نہیں ہے جو دو مفعول بھی لے, تو پھر بچا کیا؟ فاعل. ہاں, تو یہاں من احدن جو ہے وہ فی محلی رفع فاعل ہے. ہم نے ترجمہ بھی یہی کہا تھا نا کہ نہیں سبقت کی تم سب پر اس کے ساتھ من احدن کسی نے بھی. صحیح. تو فاعل ہوا نا کسی نے بھی. بالکل. تو اور دیکھیے ہم لوگ اس کو مفعول بالکل سمجھے بیٹھے تھے, مفعول ہی نکلے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ پورا پروسیس ہے. نہیں وہی اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو کم کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ چونکہ کم مفعول بہی بن چکا ہے. بالکل تو بالکل جو آپ ہے وہ بالکل صحیح فاعل. کہہ رہی تھی, لیکن یہ ہمیں ہماری لیکن یہ دو مفعول کی تو پھر ایک پاسبلٹی. ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا نا. ہاں لیکن دو کیا مفعول آیا کی وہ نہیں. پاسبلٹی رہتی ہے نا, اس لیے وہ ہاں اسٹیپ لیکن بائی کیونکہ اسٹیپ کرنا. یہ تھوڑا سا دوبارہ سے کلیئر کریں گے سسٹر اسفیہ, جو لاسٹ میں آپ نے ابھی کہا ہے دو مفعول والی. جی میں ابھی پورا پروسیس دوبارہ کرتی ہوں. سبقہ جو ہے وہ ان فعلوں میں سے نہیں ہے جو دو مفعول بھی لیں. تو اگر اس کے ساتھ آلریڈی مفعول بھی اٹیچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب صرف اور صرف ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. کس کی؟ فاعل کی. سسٹر جی ایک کوشچن تھا, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سبقہ وہ نہیں ہے جو دو مفعول بھی لے, جی تو یہ آپ کس اس پہ کہہ رہی ہیں, یہ ورڈ سبقہ کے لیے کہہ رہی ہے یا کوئی پیٹرن ہے کہ اس طرح کے ورڈ جو ہے وہ نہیں ورب سبقہ کے لیے صرف ورب, یہ مطلب اسپیسیفک ٹو دس ورڈ ہے یہ. ہاں وہ والے ورڈز جو دو مفعول لیتے ہیں ان کی پوری لسٹ ہے. جیسے رعا ہے, رعا یرا, اور جعلا ہے, اتخذا ہے.
یہ وہ ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے رہیں گے اور ورڈز ہمیں ملتے رہیں گے تو ہمیں یہ پتا چلتا رہے گا کہ ہاں یہ ہے جو 2 مفعول لیتے ہیں اور یہ ہیں جو 1 مفعول لیتے ہیں. تو سسٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹلی جو ورڈ جو ہیں وہ مطلب ایک لیتے ہیں. ایکسیپشنز ہیں نا وہ ایک ہی لیتے ہیں, یعنی کہ موسٹلی ایک لیتے ہیں. دیر آر ایکسیپشنز which might take 2. بالکل ایک کیٹیگری ہے, ہاں کچھ گروپ ہے, گروپ آف وربز ہیں جو 2 لیتے ہیں. ہاں تو مطلب ایک طرح سے ہمارا وہ ایک بن گیا نا, ایکسیپشن تو ہو گیا نا کہ بھائی وہ ہمیں پتا چل مطلب جائے in گا. general it takes 1 but if there are more بالکل like there are certain words that can take 2. ٹھیک ہے بالکل صحیح. بالکل ہاں ٹھیک ہے. صحیح. اچھا ہم اس پروسیس کو ایک دفعہ نئے سرے سے یہ سمجھنے میں اور ذہن نشین کرنے میں تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ ہے. ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ یو ول سی کہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو پہلے ہم کریں گے, پہلا جو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا ہو گیا, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں ہمارے پاس من زائدہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جملہ فعلیہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ تھا ٹو ڈیسائیڈ ویدر دا من, ہم جو دیکھ رہے ہیں من آیت میں وہ من زائدہ ہے یا من حرف آف جر ہے. اس کی 4 کنڈیشنز ہم نے پڑھی اور وہ اب 4 کنڈیشنز ہیں جو پوری ہو گئی. اب یہ من زائدہ ہے. اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ من جس اسم کے ساتھ آ رہا ہے وہ فاعل ہے یا مفعول ہے. مفعول, کیونکہ وہ تو جری حالت میں ہے, ظاہراً تو وہ جری حالت میں ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھ کے کہہ سکتے کہ یہ نصب ہے یا رفع ہے. تو اب جو پروسیس ہے جس سے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ فعل ہے جس کے بعد یہ من زائدہ آ رہا ہے. اس آیت میں سبق کا وہ فعل ہے. سبق یسبقو ہوتا ہے, یہ یسبقو بھی آتا ہے اور یسبقو بھی آتا ہے. ہم ابھی یسبقو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری میں ٹو پریسیڈ. اس کا مطلب یہ نصرہ یا دربہ فیملی سے ہوا. دربہ ہاں دونوں فیملیز سے آتا ہے یہ ٹو پریسیڈ. اب ٹو پریسیڈ جب ہم کرتے ہیں کہ کسی سے سبقت حاصل کرنا, تو سبقت کسی سے حاصل کی جاتی ہے نا, کوئی حاصل کرتا ہے سبقت کسی اور پر. اسی لیے یہاں ہم سم تھنگ یا سم ون لکھ سکتے ہیں اور وہ میک سینس کرے گا. بالکل ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہے ٹرانزیٹیو فعل. بالکل. اور ٹرانزیٹیو فعل کے بعد فاعل تو آتا ہی آتا ہے, مفعول بھی آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو من کے بعد اسم ہے یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. بالکل جی صحیح. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی جی ٹھیک. الحمدللہ. اب نیکسٹ یہ وہ پہلی والی کنڈیشن ہماری ہو گئی کہ یہ ان ٹرانزیٹیو نہیں ہے, کیونکہ اگر ان ٹرانزیٹیو ہے تو سیدھا سادہ فاعل ہی ہوگا, مفعول بھی تو آ ہی نہیں سکتا. اگر ٹرانزیٹیو ہے تو پھر فاعل تو بھی ہو دو سکتا پاسبلٹی. ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے. جی صحیح. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ if the fi'l already has a مفعول بھی either attached to it or not, then min زائدہ will be the file. اوکے ٹھیک ہے. اگر جیسے فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے ما ضربا زیدن حامدن من کر کے کچھ لکھا ہوا ہے آگے. ٹھیک ہے, اب یہ نیگیشن ہے اور وہ کر کے ہم نے سب کر کے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ من زائدہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس ضربہ کا ہمیں پتہ ہے یہ ٹرانزیٹیو ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل بھی موجود ہے اور فاعل موجود ہے. ہاں مفعول بھی موجود ہے.
سوری دربا زیدن ہٹا دیں, ہاں دربا کیونکہ وہ آؤٹ حامدن. سائڈ. ہاں آؤٹ سائڈ تو ہو گیا تو پھر تو وہ بعد میں آئے گا نہیں. صحیح, دربا وہی تو. ہاں حامدن ہو. صحیح. ٹھیک ہے, تو پھر ہاں اس میں مفعول بھی اٹیچ تو نہیں ہے لیکن موجود ہے نصب. موجود ہے بالکل. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ من کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ کیا ہو جائے گا, فاعل. ہاں, یہاں کیونکہ دربا جو ہے وہ سبقکم اٹیچ سسٹر ہے, اس لیے نا, کیونکہ دربا جو ہے وہ ہوا ورژن ٹرانزٹیو ہے ہے نا, اس لیے. ہاں نہیں, اور ہوا ورژن بھی ہے اس لیے ہم اور لوگ ہوا فائل باہر ورژن دیکھ بھی ہے. سکتے ہیں. ہاں بالکل. ہاں سسٹر جی ایک اور آیت ہے, اس میں کیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, سو یہ من املاقن کو کیا سمجھیں گے یہاں پر؟ املاق کیا ہوگا یہ من جو ہے حرف آف جر ہے. جر ہے. اچھا, ہاں جی جی پھر یہاں پر یہ بھی دو یہ جر ہے. نکیرہ آ رہا ہے, ہاں ہاں رائٹ؟ بالکل. کتنا اگر کنفیوز ہے. فار ایگزامپل, اچھا مجھے یہ آیت آپ بتائیے, یہ میں لکھتی ہوں یہاں پہ, ایک سیکنڈ. جی, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, یہ بھی سورہ ولا اعراف کی. تقتلوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اولادکم اچھا جی. اب یہاں پہ دیکھیں, لا جو ہے, لا تقتلوا کیا ہے؟ امر, نہیں. سوری یہ فاربیڈنگ نہیں ہے. نہیں, ہاں نہیں. لانا ہے, لانا ہے. یہ فاربیڈنگ ہے, نیگیشن نہیں ہے. ہماری پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ یا تو نیگیشن ہو, یا تو نیگیشن ہو یا کوشچن ہو. ہاں یہ کیا ہے؟ فاربیڈنگ, نافیہ ہے. تو نافیہ نہیں ہے. ناہیہ ناہیہ ناہیہ. ہاں ہاں, یہ ناہیہ ہے نا. تو ہماری پہلی کنڈیشن ہی پوری نہیں ہوئی. صحیح. نیگیشن اور فاربیڈنگ are different from each other. جی ٹھیک ہے, جی جی اگر صحیح. فاربیڈنگ ہے تو پھر ہمیشہ مین حرف آف جری ہوگا. یہ نیگیشن سینٹنس نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جی جی جزاک تو اللہ. اسی لیے ہم ایک ایک وہ کنڈیشن ساری دیکھیں گے, اور جہاں کٹ آف ہوا وہاں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مین حرف آف جر سے. بالکل. تو ناہیہ اور نافیہ میں فرق کرنا بہت ضروری ہے اسی وجہ سے. نہیں, وہ تو اینڈ میں دیکھ لیے کہ یہ تو نکیرات لگ رہا ہے, تو پھر کانفیڈینس آ گیا تھا کہ یہ ہاں, وہی ہوگا. اسی بس لیے میں نے کہا تھا چاروں کنڈیشنز ہونا ضروری ہے, ایک بھی مسنگ جی ہوئی تو وہ ہو جائے گا من حرف آف جر. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. اچھا جی, تو ہم پہلی کنڈیشن کیا ہے فاعل اور مفعول پتہ کرنے کی؟ نمبر 1 کہ وہ ٹرانزٹیو ہے یا انٹرانزٹیو. ٹرانزٹیو ہے تو فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے, مفعول بھی. انٹرانزٹیو ہے تو مفعول بھی ہو ہی نہیں سکتا, صرف فاعل ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح. جی تو اگر انٹرانزٹیو ہے تو بہت آسان ہو گیا, فاعل ہے. لیکن جیسے یہاں پہ سبقہ ہمارا ٹرانزٹیو فعل ہے, تو جی احدن جو ہے وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے اور وہ مفعول بھی. مفعول. بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس جو سبق کا جو فعل ہے اس کا کیا مفعول بھی مینشن ہے یا نہیں.
either attached or separately. صحیح. یہاں پہ ہمیں مفعول بھی اٹیچ مل گیا کم، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ، اور یہ وہ والا ورب بھی نہیں ہے جو دو مفعول بھی لے، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی چیز بچی، اور وہ کیا ہے؟ فاعل. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ کہ یہ ہوا ورژن ہے. ہوا ورژن ہے. جی. تو یہ دونوں کنڈیشنز پوری ہوئی تو یہ فاعل ہوگا، ورنہ وہ پھر مفعول بھی کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ جی اصل میں کیا تھا؟ ما سبقکم بہا احدن، لیکن کیونکہ ناٹ اے سنگل اور اینی کا میننگ لانا تھا، اسی لیے اس کو من زائدہ کے ساتھ من احدن کر دیا گیا، زور پیدا کرنے کے لیے سینٹینس میں. آیت میں. سسٹر ایک آیت بولو پیسف کے ساتھ، یا ٹائم جی جی ختم ہو؟ بالکل، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بھی پاسبلٹی ہے یا نہیں. ایک منٹ. جی یہ والی مثال سمجھ میں آ گئی ہے سب کے؟ جی جی الحمدللہ. جی آگے. سسٹر آپ نا چلو وہ ٹھیک ہے. آیت نمبر اور سورہ بھی بتا دیا کیجیے، جیسے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ہاں یہ جو بول رہے پتہ نہیں، آپ چیک کر لیں، میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں. یہ سورہ اچھا انعام کی آیت ہے، قل حل عندکم من علم فتخرجوہ. یہ پیسو ہوگا فتخرجوہ. ہاں ایک سیکنڈ. قل حل عندکم ایک منٹ. قل حل عندکم من علم من علم. اچھا ٹھیک ہے، بس اس کو یہاں تک. فتخرجوہ. نہیں، وہ پیسو کی بات جو چل رہی تھی نا ابھی، ہاں انٹرانزیٹیو. ہاں ہاں. یہ نہیں، یہ فتح فا جو ہوتا ہے نا، فا کا مطلب ہے یا تو یہ جواب ہے کسی چیز کا، اور یا یہ دوسری چیز سٹارٹ ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی. تو ہم اس کو لیں گے قل حل عندکم من علم، تو یہ ہے سوالیہ سینٹینس ہے حل کی وجہ سے، اور عندکم جو ہے وہ اور من علم، یہاں کوئی فعل نہیں ہے. ہاں فعل نہیں ہے، تو اسی لیے یہ جملہ اسمیہ والا ہے، یہ جملہ فعلیہ والا نہیں ہے. تو من علم مبتدا ہے مؤخر. ٹھیک ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ابھی جملہ اسمیہ جب دیکھیں گے تو ہمیں پھر پتہ چلے گا. صحیح. تو یہ اس طرح پہلے ہم من زائدہ پہلے معلوم کریں گے. من زائدہ ہے یا نہیں وہ معلوم کرنے کی جو 4 کنڈیشنز ہے، وہ جملہ فعلیہ میں بھی وہی کنڈیشنز ہے اور جملہ اسمیہ میں بھی وہی کنڈیشنز ہے. ٹھیک ہے. جی. فرق کہاں سے آتا ہے؟ کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جملہ فعلیہ میں من زائدہ ہے، تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کے بعد کہ وہ فاعل ہے یا مفعول. جملہ اسمیہ میں ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ من زائدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مبتدا کے ساتھ ہے، اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ مبتدا ہے، کبھی بھی خبر نہیں ہو سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. اور جب اگر جملہ فعلیہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی فعل ہے، اگر وہ ٹرانزٹیو ہے تو 2 پاسبلٹیز ہیں، فاعل اور مفعول بھی. اگر فعل کے ساتھ مفعول بھی اٹیچ ہے یا اس کے بعد کوئی بھی اسم نصب آلریڈی موجود ہے تو پھر مفعول بھی نہیں ہے. اس کے بعد من کے بعد کیا ہے؟ فاعل. اور یہ ہوا یا ہیا ورژن ہے. یہ 2 نشانیاں ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ من کے بعد جو اسم ہے وہ فاعل ہے یا مفعول ہے. جی. اگر ان ٹرانزٹیو ہے
تو آنکھیں بند کر کے وہ فائل ہوگا، کیونکہ انٹرانزیٹو میں تو مفعول بھی ہوتا ہی نہیں ہے. دو نشانیاں بتائیں گی کہ فائل ہے یا مفعول ہے، وہ کون سی دو نشانیاں آپ نے کیا بتائی؟ ایک تو یہ کہ اگر ہوا اور ہیا ورژن ہے اور اس کے بعد اس میں مفعول بھی ہے، چاہے وہ اٹیچ ہو چاہے وہ نصب اسم ہو، تو پھر وہ فائل ہی ہوگا من کے بعد جو اسم ہے. اگر ان میں سے ایک بھی کنڈیشن مائنس ہوئی تو وہ پھر مفعول بھی ہوگا. اوکے ٹھیک ہے، پھر وہ کیونکہ اگر پھر وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر ہاں، ہیا اور ہوا نہ ہو، اور اگر ہمیں کیونکہ ایک اگر ہیا اور ہوا نہیں ہے ہاں تو تو پھر فائل تو ملٹیپل فائل آلریڈی ہو موجود سکتے ہے ہیں. انسائڈ، ہاں ہاں تو پھر باہر نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بھی پھر مفعول بھی. تو یہ دو کنڈیشنز ہوں گی تو وہ فائل ہوگا، ان میں سے ایک بھی کنڈیشن ختم ہوئی تو وہ مفعول بھی ہو جائے گا. اتنی خاموشی. نہیں جی نہیں، زیادہ ایسے سمجھ ہو آ گیا گیا. کوئی میتھ کی بڑا پرابلم سالو کر رہا ہے. نہیں نہیں، زیادہ سمجھ آ گیا اس لیے ہم اب کچھ نہیں بول رہے. چلے یہ اچھی بات ہے، صحیح. ہاں تو میں الحمد اب للہ. ڈرنا چھوڑ دوں کہ جو ہے وہ نہیں ہوا، بات نہیں بنی. جی اب ہم لوگ اپنے اندر ہی کنٹمپلیشن کر رہے ہیں کیا صحیح لکھنا صحیح. کیسے ہو. ہاں تو ابھی ایک اور مثال کرتے ہیں، اس میں نے نوٹس میں وہ پوری مثال کر کے دکھائی ہے، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ کر لیں گے اس کو. اچھا جی، یہ دو مثالیں ہیں، ٹھیک ہے. ان دو مثالوں کو اینالائز کیا ہے اس میں، تو ہم پھر دیکھیں گے اس میں. اور اب یہ میں نے غلط کیا، میں نے پورا دکھا دیا آنسر. اچھا جی چلو. ہاں اب من زائدہ کی مجھے پہلے کنڈیشنز بتائیں، بغیر دیکھے میموری سے کوشش کریں مجھے بتانے کی. جی سب سے پہلے تو جملہ نیگیشن والا جملہ ہوگا یا استفہامیہ، پھر سوالیہ یا نہیں. یا سوالیہ ہوگا. پہلے تو نیگیشن دیکھنا ہے ہم بالکل، لوگوں یہ کو، پہلی کنڈیشن ہے. نیگیشن یا کوسچن دیکھنا جی ہے. جی وہ چاہے پاسٹ میں ہو، پریزنٹ میں ہو، فیوچر میں ہو، وہ نیگیشن ہونی چاہیے. صحیح. اچھا، سیکنڈ کنڈیشن کیا ہو؟ اس کے بعد من اسم کے نکرہ من کے ہو. بعد والا جو ہاں اسم ہے وہ کامن ہو، نکرہ ہو. بالکل کامن اسم آئے. گڈ. اگر مین کو ہٹا دیں تو زیادہ میننگ میں ڈفرینس نہ آئے. بالکل، ریموول آف مین doesn't make a big difference in the meaning. ٹھیک ہے، big صحیح. difference. اچھا، اور فورتھ کیا ہے؟ میننگ. that HOJ like ہاں کہ اگر من like زائد من HOJ should not make, حرف جر ہے تو وہ so it doesn't فرام make کے sense. میننگ میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر من زائدہ ہے تو ناٹ اے سنگل یا اینی کا میننگ وہاں سینس بنائے گا. صحیح ہے. دونوں میننگز رکھ کے دیکھیں گے کہ کون سا میننگ زیادہ سینس میک کر رہا ہے. اچھا، میننگ من زیادہ کا کیا میننگ آپ نے لکھا ہے یہاں پہ؟ ناٹ اے سنگل ناٹ اے سنگل اور اینی. اوکے ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ما تسقط من ورقۃ. ٹھیک ہے، تو ما کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل مضارع. فعل فعل مضارع. مضارع. سقط یسقط. ٹھیک ہے، جی تو یہ نیگیشن ہو گیا. ماں کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے، نارمل ہے، تو اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ یہ نیگیشن.
صحیح, ہماری پہلی کنڈیشن پوری ہوئی. من کے بعد والا جو اسم ہے کیا وہ کامن ہے یا پراپر؟ کامن. بالکل, یہ ہماری سیکنڈ کنڈیشن پوری ہوئی. اچھا جی, من اگر میں ریموو کر دوں, ما تسقطو کیا ہوتا ہے؟ تسقطو ٹو فال, گرنا, ٹو فال, گرنا. تو نہیں وہ گرتا, من حرف آف جر ہوگا تو وہ فرام کے معنی میں ہوگا. نہیں گرتا سے پتا تو نہیں ہوگا. ہاں سوری, پہلے تو ریموو کر کے دیکھنا ہے نا, یہ تو بعد میں ہاں دیکھیں ہاں, گے. نہیں, من اگر میں ہٹا دوں تو نہیں گرتا پتا, بنتی ہے سینس. تو اور ما تسقطو من ورقۃ, نہیں گرتا کوئی پتا یا کوئی پتا. پتے سے, ہے نا, تو وہ تو نہیں گرتا کا تو کوئی معنی تو فرق صحیح نہیں نہیں پڑا, رہا نا. کوئی فرق, زیادہ ہاں فرق نہیں پڑا. تو یہ ہماری تھرڈ کنڈیشن ہو گئی. جی. سوری سسٹر, میں نے نا ایکچولی بیچ میں جوائن کیا, تو میرا ایک کوشچن ہے, اسٹوپڈ کوشچن ہو سکتا ہے, بٹ یہ میری سمجھ نہیں نہیں نہیں, آتا نو کہ کوسچن از نیگیشن. ایور اسٹوپڈ. سو یہ نیگیشن, ہاؤ از دس نیگیشن کہ ماں کے بعد مدارے وہ والا, وہ آپس سے لنک کر, رائٹ؟ جی جی, اوکے اوکے, میک سینس. اوکے ہاں ٹھیک. اچھا جی, تو من کے ریموول سے بھی معنی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی, صحیح. سینس وہی رہا. ہماری تیسری کنڈیشن پوری ہو گئی. اب ہماری چوتھی کنڈیشن ہے کہ ہم معنی میں کوئی یا جو لگا دیں گے سے لگائے, اور کون سا میننگ فٹ بیٹھتا ہے. تو ما تسقطو نہیں گرتا, من ورقتن پتے میں سے, کوئی بھی پتا یا کوئی پتا, کوئی بھی ہاں پتا, ہاں کوئی کوئی پتا. بھی پتا جو ہے وہ زائدہ ہوگا, صحیح. اور پتے سے حرف آف جر ہوگا. تو ہاں کون تو سا وہ نہیں زیادہ بن میک رہا, سینس کر رہا ہے؟ کوئی پتا. ایگزیکٹلی. کوئی بھی پتا. تو اس ایچ کا او جے مطلب والا ہے نہیں بن یہ رہا. کیا ہوا؟ من زائدہ. من زائدہ. زائدہ ہوا. صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ ہمیں اب پتہ چل گیا اب من زائدہ ہے. اب کیونکہ ہاں, یہ جملہ فعلیہ ہے, یہ اب اس کا کیونکہ اسٹیٹس فعل ڈھونڈنا مضارع ہے. جی, اسٹیٹس ڈھونڈیں گے اب اس کا. اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ آیا فی محلی رفع فاعل ہے یا فی محلی نصب مفعول بھی ہے. تو ہم کہاں جائیں گے یہ معلوم کرنے کے لیے؟ فعل پہ, فعل کو دیکھیں گے, ہے نا. اور فعل کا بھی صحیح. میں نے آپ کو بتایا تھا, سقطا, سوری, یسقطو. یسقط, ٹو فال. اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ ٹرانزیٹیو ہے یا انٹرانزیٹیو. ٹو فال سم ون اور سم تھنگ, یہ تو انٹرانزیٹیو ہے, گرنا نا وہ. اب ایگزیکٹلی. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ورقہ. ورقہ پھر فاعل ہی ہوگا. ایگزیکٹلی, کیونکہ انٹرانزیٹیو میں تو مفعول ہوتا ہی نہیں ہے. جی, ہو گیا آپ کا کام. تو یہ سسٹر یہ فی پھر کیا محلی بولتے ہیں رفع یہ, تو فاعل ہے. سسٹر ہاں اس کا مطلب یہ اس کی فیملی ڈھونڈنے کی ویسے یہاں کوئی ضرورت ویسے ہے؟ نہیں, وہ تو آپ کو معنی تو ڈھونڈنا پڑے گا نا معنی کے لیے. اوکے. اور ہیا اور ہوا ورژن بھی ہے. یہ ہیا وہ بھی ورژن ہے نا, ہیا ورژن ہے, یہ ہیا ہے بالکل. کیونکہ ورقتن کیوں؟ اس کا کیونکہ اس فاعل کا فاعل ورقتن ہے نا. تن ہے, تا مربوطہ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. سسٹر یہ سوالیہ بھی جو بولے تھے نا آپ, جملہ اسمیہ کے لیے بھی یہی کنڈیشن ہوں گی, ماں کے بجائے اگر حل آ جائے شروع میں. ہاں, فعل سے پہلے یا تو کوسچننگ ورڈ ہو یا نافیہ ہو. فعل سے پہلے.
اچھا اگر جملہ اسمیہ میں ہو تو؟ جملہ اسمیہ میں بھی دونوں چیزیں دیکھیں گے. جو من زائدہ کے معلوم کرنے کی کنڈیشنز ہے نا 4، جی وہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ میں سیم ہے. اچھا تو نہیں، ابھی جو ایک میں آیت بولی تھی، سوری بعد میں بات کرتے ہیں یا ریکارڈنگ میں؟ نہیں آپ پوچھیے. ہاں جی بتائیے وہ آیت. جی وہ ابھی جو قل حل عندکم من علم، قل یہ هل عندکم عندکم من علم، من علم. ہاں تو یہ من علم کون سا والا ہے؟ ابھی دیکھیں ہم پہلے اس کو اینالائز کرتے ہیں سینٹینس کو شروع سے. قل کیا ہے آپ کا؟ کہہ دیجئے. فعل امر ہے. حل فعل امر، سوالیہ فعل ہوگا. امر، فعل پہلے امر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فاعل کیا ہے؟ فائل تو ہوا. مستتر ہے نا اس کا. بالکل انت ہے. ٹھیک ہے. جی اور قل اور کے بعد اگر فعل ہو اور یہ فاعل وہ ہو قل، مقول القول ہو جائے گا پورا یہ کا پورا مقول القول ہے، یعنی یہ ایک الگ بکٹ ہے. تو اصل میں سینٹینس کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ والا؟ رکیے. حل سے. جی تو یہ کوسچننگ ہو گیا. اس کے بعد عندکم ہے جار مجرور. متعلق بالخبر ہو گیا یہ، کیونکہ ابھی تو ہمیں صرف جار مجرور پتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایم بی کے ہے یا ایم بی ایف ہے. اگر فعل موجود ہوگا تو ایم بی ایف ہو جائے گا، اگر اسم موجود ہوگا تو ایم بی کے ہوگا. تو اس کے بعد من علم کیا ہے؟ من حرف جر ہے، اسم ہے من نا. اسم مجرور ہے، تو تو اسم ہے نا، اسم ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر یہ ایم بی کے ہو خبر ہی گیا. ہاں خبر ہی ہو گیا. اور یہ اسم جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. تو اور میننگ کیا اس ہے سے سسٹر پہلے من من علم؟ آ رہا ہے. جی ہاں من علم کے میننگ کیا ہوتے ہیں پھر؟ کوئی بھی علم، کوئی بھی علم، کوئی بھی علم، کچھ بھی علم، کہہ دو یا کیا ذرا سا بھی علم، کیا تمہارے پاس کچھ کچھ بھی علم ہے بھی علم ہے، یا ذرا سا بھی علم ہے. ذرا سا بھی، ہاں کچھ بھی علم ہے یا ذرا سا بھی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. وہ ہم ابھی جی انشاءاللہ جب جملہ اسمیہ کریں گے. میں صرف یہ یہاں دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، قل کی وجہ سے جی جملہ فعلیہ نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہے نا. یہ مثال ہے جملہ اسمیہ ودن جملہ فعلیہ کی. ٹھیک ہے. لیکن ایز اے ہول یہ پورا جملہ فی محلی نصب مقول القول ہے. قل کا. صحیح. اچھا جی، یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کوئی سوال یا دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ نہیں بالکل آ گیا. اچھا جی. تو یہ اس کو پورا سالو کر کے ایک ایک سٹیپ وائز میں نے نیچے لکھا ہے نوٹس میں، تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا. یہ وہی چیز ہے جو ابھی ہم نے کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ ایک اور مثال ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ٹائم ہم جملہ اسمیہ کی نیگیشن شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا میں چیٹ کے میسیجز نہیں چیک کر پاتی ہوں، سوری. آپ لوگوں نے چیٹ میں لکھا ہے کوئی ایک بھی سبقت نہیں لے جا سکتا تم سب سے. بالکل. تو وہ جو ہے یہ مانی اس میں کانٹیکسٹ میں ہو جائیں گے. اچھا جی. اب یہاں پہ ہمیں پھر پہلے من زائدہ کی 4 شرائط لانی ہے. اچھا اس میں لے جا سکتا کا ایلیمنٹ جو ہے وہ مستقبل میں جا رہا ہے، یہ سبقہ کو ہم ماضی میں نہیں لے کے جائیں گے؟ وہ پوری آیت کو دیکھنا پڑے گا. ہاں وہ میں نے پوری آیت دیکھی، وہ اصل میں لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے
کہ تم جو جب فیل کرتے ہو اس سے تم سے پہلے تو دنیا جہاں میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا. ہاں No تو one پھر تو وہ has. ماضی ہی ہوا، وہ مطلب ماضی ہی ہوگا. اچھا، من زائدہ کی 4 شرطیں. تو ما یملکونا ما ہے اور کیا ہے؟ پہلے مضارع. بالکل ٹھیک ہے نا. ملکا یملکو. اچھا جی، اور اس کے بعد من ہے، اور من کے بعد کیا ہے؟ نکیرہ. کامن اسم، بالکل نکرہ. ٹھیک ہے، تو یہ نیگیشن ہو گئی آپ کی پہلی شرط، اور یہ کیا ہو گئی دوسری شرط. کامن. ہاں تو ما نہیں یملکونا وہ اون کرتے یا وہ ملکیت رکھتے وہ سب، من کتمیرن. کتمیر ہوتا ہے وہ جو کھجور کی گٹلی. کھجور کی جو گٹلی کا وہ جو ہوتا ہے اس پہ کچھ اس کی یا تو وہ جو کورنگ ہے یا ایک اس پہ بال سا ہوتا ہے وہ کتمیر کہلاتا ہے. تو اتنی چھوٹی چیز رتی کے برابر بھی قدرت نہیں ہاں رکھتے. بالکل ٹھیک ہے نا. من کتمیرن، تو یہ من ہے اور من کے بعد کامن اسم ہے. اگر ہم اس کو من کو ہٹائیں تو نہیں وہ ملکیت رکھتے یا نہیں وہ مجھے لفظ نہیں مل رہا دیکھو اردو کا، قدرت رکھتے ہاں یا ملکیت رکھتے یا قدرت رکھتے کتمیرن ایک گٹھلی کی بھی یا رتی بھر کی بھی، ہے نا. تو من کے ہٹانے سے معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا. یا آپ لوگوں کی اتنی خاموشی جو ہے نا مجھے پریشان کر رہی ہے. نہیں، میننگ تلاش کر رہے ہیں اس میں. صحیح، تو ہم اگر نہیں قدرت رکھتے وہ سب، من کتمیرن اگر سے بھی کر دیں گٹھلی سے یا کسی بھی گٹھلی کی، دونوں میننگ کرتے ہیں ہم. ابھی ہمیں نہیں پتا نا کہ من زائدہ ہے یا من حرف جر ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم صرف یہ کہیں نہیں قدرت رکھتے وہ سب گھٹلی پر، نہیں صحیح نہیں. تو معنی میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں آیا نا. جی ہیلو جی 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 سمجھ رہے جی ہیں سسٹر. من جی ہٹا دینے سسٹر، سے یہ میننگ. کتمیرن وہ تھوڑا سا پرت کی طرح باریک سا وہ ہوتا ہے نا جو جو گٹھلی پہ گٹھلی کے لگا ہوتا ہے. اوپر ایک وہ ہوتی ہے نا ہاں، کورنگ ایک سی ہوتی ہے. چھوٹا سا جی وہ جو ذرا سا. دھاگا ہوتا ہے نا، جو ہاں دھاگا، اس پہ دھاگا سا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. ہاں ہاں اس کو، ہاں اس کو کیا کہتے ہیں جو کورنگ ہوتی ہے اس کی؟ اس کو تو خوشا سا بولتے ہیں نا، نہیں کیا بولتے ہیں اس کو. ہاں اس کو بھی ایک خاص ورڈ ہے، دیکھو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. وہ بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن میں، وہ بھی ہے. جی بہرحال تو یہ ہو گیا دھاگا، تو گٹھلی کا دھاگا یا وہ ریشا دھاگا کہہ جو سکتے ہیں نا، گٹھلی پہ ہے، ریشا بھی یا کہہ ریشا. سکتے ہیں نا، ریشا. ہاں بالکل ریشا. صحیح ہے نا. تو اس کے ہٹانے سے بھی زیادہ کوئی فرق نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو یہ تیسری کنڈیشن ہو گئی. اب جو ہم نے 2 معنی لکھے ہیں اس میں سے کون سا زیادہ سینس میں کر رہا ہے کہ نہیں قدرت رکھتے وہ سب گھٹلی سے یا وہ سب کسی بھی گٹھلی پر؟ پہلا والا. کون سا والا؟ دوسرا والا نا، نہیں خود رکھتے سے دوسرا والا وہ رتی برابر سب بھی. کسی بھی. مطلب میں اس کے لیے رتی کا وہ لا رہی ہوں لفظ.
کہ مجھے لگ دھاگا رہا بھی ہے کر دو، شاید. ریشہ بھی ہاں کر دیں. ہاں ریشے، ہاں نہیں قدرت رکھتے وہ ریشے پر. باریک ریشے کی بھی، ہاں باریک ریشے تو جیسی کون بھی. سا معنی زیادہ کر رہا ہے، ایچ او جے والا یا زائدہ والا؟ زائدہ زائدہ والا ہے. والا، زائدہ والا. سیکنڈ والا. زائدہ والا، بالکل. تو ہماری چوتھی شرط بھی پوری ہو گئی. تو اب ہم کیا آرام سے کیا کہہ سکتے ہیں، یہ من کیا ہے؟ من زائدہ ہے. من زائدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی یہاں تک پروسیس سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ. کوئی سوال؟ چلو I'll take that as a positive sign. صحیح ہے. تو ٹھیک ہے. آج اچھا زیادہ بھی ہو گیا نا، تھوڑا سا لیسن لمبا ہو گیا، اس لیے لگ رہا ہے لمبا ہو گیا. بالکل بالکل. میں جو ہے نا معذرت، بس یہ اس کے بعد ختم نہیں ہو جائے. نہیں. ارے تو یہ تو من ہمارے زائدہ ہو گیا یہ. تو اب ہم کیونکہ جملہ فعلیہ ہے، تو اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ من زائدہ کے بعد جو اسم ہے یہ فاعل ہے یا مفعول بھی ہے. مفعول ہے. جی. اچھا، یملکون کیا ہے؟ یہ تو وہ ہے نا، ہم مضارع. پہلے مضارع فعل مضارع مضارع. ہے، اور فاعل کیا ہے؟ فاعل فاعل اس اس میں میں ہوم موجود ہے ہے. یا نہیں؟ ہوم فائل فاعل ہوم ہے نا. آلریڈی ہے. ہوم از اے آلریڈی آپ فائل. کے پاس فاعل ہو گیا. ہاں تو تو پھر پھر آؤٹ یہ کیا سائڈ فاعل ہوگا؟ تو نہیں ہوگا. آؤٹ پھر سائڈ ہمارے نہیں ہے پاس تو پھر یہ مفعول بھی ہی ہو گیا. ہاں یہ مفعول بھی ہے ہوگا. بالکل. فی محل نصب. ایک تو یہ ٹرانزیٹیو ہے، ٹو اون سم تھنگ اور سم ون. بالکل. پھر دوسری شرط ہے کہ ہوا اور ہیا ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ فی محلی نصب. مفعول بھی. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس کو انشاءاللہ آپ لوگ، یہ میں نوٹس ابھی سینڈ پھر دوبارہ کر دوں گی، اس کو دوبارہ سے دیکھیے. جی. ویڈیو کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. کوئی بھی سوال ہو آپ گروپ میں ڈال دیں. تو پھر انشاءاللہ اگر نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کو ضرورت ہوئی تو ہم دوبارہ یہ کر لیں گے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. صحیح. تو اس طرح یہ کہ اس سے ہمارا نگیشن اور ان جملہ فعلیہ الحمدللہ ختم ہو گیا. کوئی سوال؟ نہیں سسٹر، الحمدللہ. الحمدللہ. چلے تو اب انشاءاللہ ہم لوگ دعا کر کے پہلے ریکارڈنگ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ نیکسٹ تھرسڈے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام 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 ورحمۃ 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 اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک